واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 135 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس طرح لڑکی نے 9 عمری کی نادانی اور شراب کی زیادتی کے زیر اثر اس قدر خطرناک راز فاش کر دیا۔ کپتان نے مزید باتیں کریت کر یقین کر لیا کہ لڑکی زیادہ پی جانے کی وجہ سے بے معنی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اندر سے صحیح بات نکل رہی ہے۔ اس لڑکی اور اس کے ساتھ دونوں آدمیوں کی بدقسمتی اور ہرکل کی خوش بختی کہ یہ کپتان رومی تھا اور ہرکل کے مداحوں میں سے تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی کپتان نے انعام و اکرام کی لالچ میں فیصلہ کر لیا جو یہ کیا تھا کہ وہ ہرکل تک پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ اس لڑکی کو مقوقس نے تمہیں زہر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اگلی صبح باہر نکلتے ہی ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور پھر اپنے عملے کے 2-4 آدمی بلائے۔ انہیں کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو لے اور ان کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں باندھ دو اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ جہاز میں ایسے 1-2 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں عملے کے ان آدمیوں کو بند کیا جاتا تھا جو جہاز میں کوئی جرم کرتے تھے۔ دونوں آدمیوں کو وہاں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ کپتان نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ لڑکی کو پھر بھی قید میں ڈال دے، لیکن پھر سوچا کہ یہ ہرکل کے سامنے جا کر یہ تینوں کہہ دیں گے کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ زہر اس نے خود اس کے سامان میں رکھا ہے۔ وجہ یہ بتائیں گے کہ کپتان اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا اور یہ آدمی اپنی بہن کو اس ذلت سے بچانے کی فکر میں تھا۔ مختصر یہ کہ کپتان نے سوچ لیا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی بھی کہانی گھڑ سکتے ہیں۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ لڑکی کو ہاتھ میں لے اور لڑکی اپنی زبان سے بتائے کہ اسے مقوقس نے بھیجا ہے اور کام یہ سونپا ہے۔ اس سوچ کے مطابق کپتان نے لڑکی کے ساتھ اور زیادہ محبت اور مروت شروع کر دی۔ وہ بڑا کایا اور تجربے کار آدمی تھا۔ اس کے سامنے لڑکی کی چالاکیاں اور فریب کہانیاں دم توڑ گئی۔ کپتان نے لڑکی کا دل جیت لیا اور اسے ہم خیال بنا لیا، لیکن اسے کامیابی پوری طرح حاصل ہو گئی۔ کپتان نے لڑکی کو خاص طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ہرکل سے اتنا انعام دلا دے گا کہ مقوقس کے انعام کو بھول جائے گی۔ اگر لڑکی چاہے تو ہرکل اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی چہیتی ملکہ بھی بنا لے گا۔ یہ ایسا خوبصورت خواب تھا جو کپتان نے اسے دکھایا تو لڑکی اس کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ وہ ہرکل کے آگے یہ سارا بیان دے دے گی۔ پھر جہاز بحیرہ روم کی بندرگاہ سے جا لگا۔ اتنے بڑے بحری جہازوں کے کپتان کو کسی حد تک قانونی اختیار حاصل ہوتے تھے جو آج بھی ہیں۔ اس کپتان نے دونوں آدمیوں کو قید سے نکالا اور اپنے 4 آدمی ساتھ لیے، پھر سواری کا انتظام کیا اور اپنی دیگر جہاز کی مصروفیات سے فارغ ہو کر بزنطیہ کی سفر کا قصد کیا۔ وہاں سے بزنطیہ بہت ہی دور تھا، راستے میں 2 پڑاؤ تو کرنے ہی پڑتے۔ کپتان نے ان کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ لڑکی نے اسے زہر کی پڑیا سامان میں سے نکال کر دکھائی تھی جو کپتان نے دیکھ کر پھر سامان میں رکھ دی تھی۔ دونوں آدمیوں کو جب قید سے نکالا گیا تو انہیں بدستور زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا رہنے دیا گیا۔ وہ کپتان کی منتیں کرتے تھے کہ انہیں چھوڑ دے اور وہ لڑکی کو بھی یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لیکن کپتان بڑا ہی سخت طبیعت آدمی تھا اور پھر ہرکل سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ کچھ اور انعام ملتا نہ ملتا یہی کافی تھا کہ وہ قیصر روم شاہ ہرکل کا منظور نظر بن جاتا۔ کپتان نے 2 گھوڑا گاڑیوں کا انتظام کیا۔ ایک میں وہ لڑکی کو لے کر بیٹھا، دوسری میں دونوں آدمیوں کو اور اپنے 4 مسلح محافظوں کو بٹھایا۔ اس طرح بزنطیہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ ناظرین، وہ چوتھے روز بزنطیہ پہنچے اور کپتان سیدھا ہرکل کے محل میں گیا اور اندر اطلاع بھجوائی کہ فلاں نام کے بحری جہاز کا کپتان بڑے ہی ضروری کام سے آیا ہے۔ ہرکل کو اطلاع بھجوائی گئی تو جواب آیا کہ ابھی مصر سے قاصد کوئی ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ کپتان کو بھی یہ بتایا کہ جب وہ اندر جائے تو ذرا سنبھل کر بات کرے کیونکہ ہرکل یہ پیغام پڑھ کر غصے میں آیا ہوا ہے۔ ہرکل کو غصے میں آنا ہی تھا کیونکہ یہ مقوقس کا پیغام تھا جس میں اس نے ہرکل کو اطلاع دی تھی کہ عین شمس کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اپنی کتنی فوج ماری گئی اور مسلمانوں کو کیا کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ مسلمان نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں اور کشتیوں کا پورا بیڑا ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر بعد کپتان کو اندر بلایا گیا۔ ہرکل نے اسے دیکھتے ہی گرج کر پوچھا، تم کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے اور تمہیں نیا جہاز بنوا دوں؟ نہیں قیصر روم، کپتان نے کہا، میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ میرا جہاز سلامت ہے، میں سلطنت روم کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جلدی بولو، ہرکل نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فرمانروائے مصر مقوقس نے آپ کے لیے ایک بڑی ہی حسین اور نوخیز لڑکی تحفے کے طور پر بھیجی ہے، کپتان نے کہا، لیکن یہ لڑکی آپ کی موت کا بڑا ہی دلکش فرشتہ بن کر آئی ہے۔ اپنے حسن اور دلکش جسم کے ساتھ آپ کے لیے زہر کی پڑیا بھی لائی ہے۔ حکم ہو تو اس لڑکی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں کو پیش کروں؟ فوراً حاضر کرو، ہرکل نے حکم دیا۔
کیا۔ کپتان باہر نکلا اور لڑکی کو اندر لے گیا۔ اب لڑکی اپنے اس لباس میں تھی جو وہ پہنا کرتی تھی۔ ہرکل نے اسے دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر بادشاہ کی طرح وہ ایسی ہی لڑکیوں کا دلدار تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 136 میں دیکھنا مت بھولیے۔